آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا ایک لائف چینجنگ ویڈیو۔ میں ہوں شیراز انجم۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے گریس کلب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نئی معلومات سے باخبر رہ سکیں۔ ایک بزرگ تھے ربی بن سلیمان، یہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں حج کے لیے لوگ قافلوں میں پیدل جاتے تھے۔ ربی بن سلمان کا قافلہ کوفہ پہنچا تو یہ لوگ ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے بازار چلے گئے۔ ربی نے راستے میں دیکھا ایک ویران سی جگہ پر ایک خچر مرا ہوا ہے اور ایک عورت چاقو سے اس کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ انہوں نے سوچا یہ عورت شاید لوگوں کو مردہ گوشت پکا کر کھلاتی ہوگی، لہٰذا وہ پتہ لگانے کے لیے چپکے چپکے اس کے پیچھے چلے گئے۔ وہ عورت ایک بڑے سے مکان میں پہنچی، دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں۔ ان کے چہرے پر بدحالی اور مصیبت کے آثار تھے۔ عورت نے گوشت کا تھیلا لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا۔ ربی بن سلمان کا کہنا تھا میں یہ سب کچھ درزوں سے جھانک رہا تھا، میں نے دیکھا اندر سے گھر برباد اور خالی ہے۔ عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا اسے پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کر اس کو پکانے لگی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے یہ نہ کھاؤ، یہ حرام ہے۔ عورت کہنے لگی تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ایک پردیسی ہوں۔ اس نے پوچھا تو تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقے کے علاوہ وہ کسی مذہب میں مردار کا گوشت جائز نہیں ہوتا، لہٰذا یہ نہ کھاؤ۔ وہ کہنے لگی ہم سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ جو مال اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ سید کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ہمیں معلوم ہے مردار کھانا جائز نہیں ہوتا، لیکن یہ زندگی بچانے کے لیے جائز ہو جاتا ہے اور ہمارا 4 دن سے فاقہ ہے۔ ربی کہتے ہیں ان کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا۔ میں قافلے میں واپس آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا میں حج کے لیے نہیں جا رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا، میرے پاس 600 درہم تھے۔ میں بازار گیا، میں نے 100 درہم کا آٹا اور کھانے پینے کا سامان خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس کے گھر پہنچ گیا اور اپنا سارا سامان اور آٹا اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے حج کا ثواب عطا کرے، اپنی جنت میں جگہ دے، ایسا بدلہ عطا فرمائے جسے دیکھ کر لوگ تم پر رشک کریں۔ ربی کہتے ہیں حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں کوفہ میں رک گیا۔ میرا خیال تھا کہ جب حاجی واپس آئیں گے تو میں ان سے اپنے لیے دعا کرواؤں گا۔ حاجیوں کا پہلا قافلہ واپس آیا تو میں ان سے ملا اور دعا کی درخواست کی۔ ان میں سے ایک نے کہا کیسی دعا؟ کیا حاجی بھی کسی دوسرے حاجی کو دعا دیتے ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا بھائی میں تو وہ بد نصیب ہوں جو اللہ کے دروازے پر حاضری نہیں دے سکا۔ میں کہاں کا حاجی؟ وہ کہنے لگے بڑے افسوس کی بات ہے، شاید آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ بھائی میرے تم تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں بھی تھے اور تم ہمارے ساتھ طواف بھی کرتے رہے۔ ربی کا کہنا تھا میں اپنے دل میں سوچنے لگا یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا مذاق ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں نے ان کو بھی حج کی مبارکباد پیش کی۔ وہ بھی میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ تم کوفہ میں ہم سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ میں نے جواب دیا میں تو تم کو حج پر روانہ کرنے کے بعد یہیں رک گیا تھا۔ وہ بولے تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تم ہمارے ساتھ عرفات میں بھی تھے اور تم نے ہمارے ساتھ قربانی بھی کی تھی۔ ربی بن سلمان کہنے لگے میری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ اس دوران ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا ربی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ میں بھی تھے اور مدینہ میں بھی تھے، بلکہ جب ہم روضہ رسول کی زیارت کے بعد
बाबे जिब्राइल से बाहर आ रहे थे, इस वक्त तुमने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी, ये लो अपनी थैली वापस ले लो। रबी बिन सुलेमान कहने लगे, मैंने इस थैली को इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने थैली देखी तो इस पर लिखा था, हमारे साथ तिजारत करने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। मैं थैली लेकर घर वापस आ गया, ईशा की नमाज पढ़ी और कश्म में मेरी आंख लग गई। मुझे ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर हम तुम्हें कितने गवाह पेश करें कि तुमने हज किया है, तू मानता ही नहीं। बात यह है कि जब तुमने इस औरत पर जो मेरी औलाद थी सदका किया और अपने हज इस पर कुर्बान कर दिया, अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी सूरत का बनाकर इसको हुक्म दिया कि जाओ क़यामत तक हर साल रबी बिन सुलमान की तरफ से हज करते जाओ। ये अब करता रहेगा और मज़ीद दुनिया ने तुम्हें ये इनाम दिया कि तुमने 600 दिरहम दिए थे, अल्लाह ने तुम्हें 600 सोने की अशरफियाँ अता कर दी। रबी बिन सुलमान कहने लगे, मैं जब सोकर उठा तो मैंने थैली खोलकर देखा, इसमें वाक़या में 600 सोने की अशरफियाँ थी। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला के लिए हर चीज़ मुमकिन है। ये वो कुछ कर सकता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। हम ये भी मानते हैं कि इस्लाम में इबादत का दर्जा 10% और खिदमत का दर्जा 90% होता है। वो लोग जो इबादत को खिदमत में कुर्बान कर देते हैं, अल्लाह ताला रबी बिन सुलमान की तरह दूसरे मोमनों के मुकाबले में ज़्यादा अजर देता है। आपको अगर ये फ़र्क समझ ना आए तो आप अब्दस्तार ईदी को देख लीजिए और इसके बाद पाकिस्तान के उलमा इकराम को देख लीजिए। ईदी साहिब ने सिर्फ खिदमत की थी, ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का हवाला बन गए, जबकि हमारे उलमा इकराम इबादत करते हैं, इन्हें सिर्फ हम जानते हैं। लिहाजा मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस मुश्किल की घड़ी में आप अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों और उन सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढें जो गैरत की वजह से किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाते, और उनके लिए बेहतरीन राशन और कपड़ों का इंतज़ाम करें ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में आपको इसका अजर मिले। एक शख्स ने अपना हज एक ख़ानदान पर कुर्बान किया था, अल्लाह ने उसका नाम आज तक नहीं मिटने दिया। हम आज उस दौर के बादशाहों का नाम नहीं जानते, हम आज 2020 में भी रबी बिन सुलेमान का नाम ले रहे हैं। इसके बाद भी किसी दलील, किसी गवाही की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप ये किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सदका जारिया है, किसी न किसी का माइंड ज़रूर चेंज होगा। अल्लाह हाफिज़।